السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عورتیں گھر کا کام کاج کرنے کے بعد تھک جاتی ہیں ان کے لیے میں ایک بڑی پیاری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو سن لیا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے آج جو ماحول چل رہا ہے تو عورتیں گھر کا کام کاج کرنے کے بعد اگر تھک جاتی ہیں تو شوہروں سے طرح طرح کی شکایتیں کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض عورتیں تو یہاں تک کہہ دیتی میرے بس کی بات نہیں ہے گھر کا کام کاج کرنا، آپ کام والی کو بلا لیجئے، نوکرانی کو بلا لیجئے، میرے بس کی بات نہیں ہے گھر کا کام کرنا۔ یہاں تک پھر وہ بیچارہ مجبور آدمی کیا کرے، وہ کسی کام والی کو رکھتا ہے، اس کو پھر مہینے میں تنخواہ دیتا ہے نا۔ تو ایسی عورتیں بھی سماج میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ مسلمان عورت ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اپنے بابا جان یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، کوئی لونڈی یا کوئی غلام ہو تو مجھے عطا کر دیا جائے تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دے۔ لونڈی ہوگی تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی، میں تھکاوٹ محسوس نہیں کروں گی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی اگر تم چاہو تو میں تمہیں لونڈی سے بھی اچھی چیز نہ دے دوں۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی کہ لونڈی سے بھی اچھی چیز؟ کہا یا رسول اللہ لونڈی سے بھی اچھی چیز ہے تو وہ عطا فرما دے۔ تو دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا عطا فرمایا۔ میری قوم کی شہزادیوں آپ سن لو کان کھول کے، اور آپ اس حدیث پہ عمل کر لو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی، بہت سکون کی زندگی گزرے گی اگر حدیث پاک کی روشنی میں زندگی گزارو گی۔ تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے؟ سرکار نے اپنی بیٹی کو چاہتے تو لونڈی دے سکتے تھے، سرکار کوئی غلام دے سکتے تھے، مالک و مختار آقا ہیں، کسی کو بھی کہہ دیتے کہ جاؤ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کی لونڈی بن کے رہو، تو کوئی بھی تیار ہو جاتی عورت سیدہ فاطمہ کی لونڈی بننے کے لیے۔ لیکن سرکار نے کیا کہا، اے بیٹی میں تمہیں لونڈی سے بھی اچھی چیز دوں۔ کہا ابا جان دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، ارشاد فرمایا، میری بیٹی جب تم رات کو اپنے بستر پہ لیٹا کرو، بستر پہ جایا کرو سونے کے لیے، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی سے بھی زیادہ کامیاب تر عمل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا، یہ لونڈی سے بھی زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ کیا 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ نمازوں کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا، انگلی پہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی سیدہ فاطمہ زہرا کو نبی نے فرمایا کہ بیٹی تم رات کو بستر پہ لیٹا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب بتائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو لونڈی بھی دے سکتے تھے، ایک نہیں ایک سے زائد بھی دے سکتے تھے، سمجھے؟ لیکن نبی نے لونڈی نہیں دی، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیا اپنی بیٹی کو، اور اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو میں قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا کہ نوکرانی کے کام والی کے چکر میں مت پڑو، آپ تو جب بستر پہ جایا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو جو میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ پورے دن کی تھکن بھی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کی نیکیوں میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ تو تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں میری بہنیں، میری مائیں، تو انشاءاللہ ان کی زندگی بھی خوشگوار رہے گی، ان کی قبر بھی منور ہوگی اور ان کا حشر بھی منور ہوگا۔ اللہ پاک قوم کی شہزادیوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔